اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے انٹرنیشنل ٹاپ 5 نیوز، دنیا کی 5 بڑی خاص اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملے تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے۔ سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز، یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے، مہینے میں ایک بار ہی صحیح 100، 200، 500، 1000 جو بھی آپ چینل کی مدد کر سکتے ہیں مدد کیجیے، چینل کو مضبوط کیجیے، ہماری مدد کیجیے۔ ناظرین، پہلی بڑی دردناک خبر غزہ سے آ رہی ہے، فلسطین سے آ رہی ہے۔ جی ہاں، دنیا کے سب سے بڑے آتنکوادیوں نے، اسرائیلیوں نے، صہیونیوں نے گزشتہ کل غزہ میں معصوم فلسطینیوں پر اور زوردار حملہ کیا، اور یہ حملہ اتنا بھیانک تھا کہ گزشتہ کل خواتین اور بچوں سمیت، یعنی چلڈرنس اینڈ لیڈیز سمیت 82 یعنی 82 فلسطینی، 82 افراد شہید ہوئے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ ان کی شہادت کو قبول فرمائے، اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے، اور اللہ دنیا کے سب سے بڑے ان آتنکوادیوں کو جو ان پر بمباری کر رہے ہیں فلسطین اور غزہ پر، اللہ انہیں ختم فرمائے۔ خیر، گزشتہ کل خواتین اور بچوں سمیت 82 افراد کی موت ہوئی ہے، شہید ہوئے ہیں، اور فی الحال یہ خبر ہے کہ غزہ کی 20 لاکھ آبادی بھوک اور پیاس سے پریشان ہے۔ بلکہ اسرائیل کا ایک ناپاک منصوبہ یہی ہے کہ گولیاں اور بارود کے بجائے ان کو بھوک سے مارو۔ اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا ہوں، اقوام متحدہ نے کہا ہے کہ غزہ کی 20 لاکھ آبادی بھوک اور پیاس کی وجہ سے ابھی بے حال ہے، پریشان ہے، اور کئی معصوم چھوٹے چھوٹے بچے دم توڑ رہے ہیں۔ اور افسوس یہ ہے کہ دنیا کے سب سے بڑے ظالم تو وہ ہیں جو خاص طور سے مسلمان ہیں، اہل ایمان ہیں، اور وہ غزہ اور فلسطین کے ان مظلوموں کی حالت دیکھ کر بھی خاموش ہے۔ وہ اسرائیلیوں سے بھی بڑے مجرم ہیں، اللہ کے دربار میں انشاءاللہ ان کی پکڑ ضرور ہوگی، کوئی نہیں بچے گا۔ یہ جتنوں نے سواگت کیا ہے اپنی بیٹیوں کو کھڑے کر کے اور بال لہرا کر، جتنوں نے سواگت کیا ہے ظالموں کا ساتھ دینے والوں کا، اللہ ان کو ایک کو بھی نہیں چھوڑے گا۔ خیر، میں درد ہوتا ہے اس لیے یہ الفاظ کہتا ہوں۔ میں آپ تمام سے اپیل کرتا ہوں کہ آج جمعہ ہیں، اللہ کے حضور دعائیں تو کیجئے کم از کم فلسطین اور غزہ کے لیے، اور آپ جہاں بھی ہیں، جس ملک میں ہیں، دعائیں کیجئے اور اپنی سرکاروں پر پریشر بنائیے کہ وہ اسرائیل کے آتنکواد کو روکے۔ ناظرین، بڑی خبر اس وقت میری نگاہوں کے سامنے آ رہی ہے متحدہ عرب امارات اور اسرائیل اور غزہ کو لے کر۔ جی ہاں، متحدہ عرب امارات اور اسرائیل نے متحدہ عرب امارات سے غزہ کی پٹی کے لیے
فوری انسانی امداد دوبارہ شروع کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ متحدہ عرب امارات کی وزارت خارجہ نے گزشتہ 2 دن پہلے یعنی بدھ کو بتایا کہ وزیر خارجہ شیخ عبداللہ بن زائد النہیان اور اسرائیلی وزیر خارجہ نے ٹیلی فون پر بات چیت میں متحدہ عرب امارات سے غزہ کی پٹی تک فوری انسانی امداد کی سپلائی دوبارہ شروع کرنے پر اتفاق کیا۔ دونوں ممالک کے وزرائے خارجہ کے درمیان بات چیت کے بعد متحدہ عرب امارات کی وزارت خارجہ کی طرف سے جاری کردہ ایک بیان کے مطابق یہ امداد ابتدائی مرحلے میں غزہ کی پٹی کے تقریباً یوں سمجھے کہ 15,000 شہریوں کی خوراک کی ضروریات کو پورا کرے گی جو متحدہ عرب امارات اور کچھ لوگ بھیج رہے ہیں، لیکن خبریں یہ آ رہی ہے کہ شدت پسندوں کے ذریعے غزہ میں امداد کا داخلہ روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اسرائیل نے بدھ کے روز اعلان کیا تھا کہ وہ اقوام متحدہ کی جانب سے غزہ کے لیے بھیجے گئے 100 امدادی ٹرکوں کو داخل ہونے کی اجازت دے گا۔ اس سے ایک روز قبل منگل کو اس نے 93 ٹرکوں کے داخلے کی اجازت دی تھی، جبکہ پیر کو تقریباً 10 ٹرکوں کو جانے دیا گیا۔ اقوام متحدہ نے بدھ کے روز بتایا کہ اس نے غزہ میں 90 ٹرکوں کے برابر امدادی سامان تقسیم شروع کر دیا ہے۔ ناظرین، بڑی خبر آ رہی ہے ایران اور امریکہ کو لے کر۔ آپ جانتے ہیں کہ ایران اور امریکہ کی جوہری مذاکرات کو لے کر اور جو بھی ہتھیار ہے یورینیم کی افزودگی کو لے کر امریکہ اور ایران کی ٹھنی ہوئی ہے۔ امریکہ پریشر میں لاتا ہے، دباؤ میں لاتا ہے اور ایران دبتا نہیں ہے۔ اب اس وقت خبر آ رہی ہے کہ ایران کے ایک ذمہ دار نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ امریکہ کے ساتھ بات چیت، مذاکرات، ڈائلاگس کامیاب نہیں ہوگے۔ امریکہ اور ایران کے درمیان جاری کشیدہ بیانات کے تبادلے کے دوران ایرانی حکام نے ملک میں یورینیم کی افزودگی روکنے سے مکمل انکار کر دیا ہے۔ ایرانی پارلیمنٹ کے قومی سلامتی اور خارجہ پالیسی کمیٹی کے رکن اور سپاہ پاسداران انقلاب کے جنرل اسماعیل کوثری نے رہبر اعلیٰ ایران آیت اللہ خامنہ ای کے موقف کا اعادہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ واشنگٹن کے ساتھ مذاکرات سے کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا، یعنی امریکہ کا دباؤ ایران قبول نہیں کرے گا، امریکہ کے ساتھ بات چیت کامیاب نہیں ہوگی۔ ایران کا یہ کہنا ہے کہ جو بم ہم بنا رہے ہیں، جی ہاں، یہ انسانیت کے لیے یہ بدترین استعمال ہے ایٹم بم، لیکن ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ اگر یہ بم ناقابل قبول ہے، ہم کو بنانے کی اجازت نہیں دی جا رہی ہے، تو پھر امریکہ اور اسرائیل کے پاس یہ ایٹم بم کیوں ہیں؟ تو ظاہر بات ہے کہ ایران کا سوال بڑا واجبی ہے کہ جب ہم یہ بم نہیں بنا سکتے، نہیں رکھ سکتے، تو تمہارے پاس یہ کیوں ہیں؟ یعنی تم ایٹم بم بنا کر عالمی طاقت اور سپر پاور بنو گے، تم کو اختیار ہے تمہارے ملک کی سیکیورٹی کا، تو کیا پھر ہم کو ہمارے ملک کی سلامتی اور ہمارے ملک کی اور ہماری جنتا کی سیکیورٹی کا اختیار ہمیں نہیں ہے؟ یعنی ہم کرے تو منع، جی ہاں، اور تم کرے تو کوئی نہیں گناہ۔ واہ بھائی واہ، وہ بھی آج کل ایک گانا وائرل ہو رہا نا کہ تم پیو تو گنگا جل اور ہم پیے تو شراب، اور ایک بیچ میں بھی ایک کہاوت کوئی تو آئی تھی کہ ہمارا کتا کتا اور تمہارا کتا ٹامی۔ واہ بھائی واہ۔ ناظرین، امریکہ سے ایک بڑی خبر آ رہی ہے، جی ہاں، خبر یہ ہے کہ واشنگٹن میں فائرنگ ہوئی۔ اس فائرنگ میں اسرائیلی سفارت خانے کے 2 اہلکار مرے ہیں، ہلاک ہوئے ہیں۔ امریکہ کی راجدھانی واشنگٹن میں فائرنگ سے اسرائیلی سفارتی عملے کے 2 ارکان ہلاک ہوئے ہیں۔ امریکی سیکورٹی چیف نے اسرائیلی سفارتی اہلکاروں کی ہلاکت کی تصدیق کر دی ہے۔ پولیس نے ایک مشتبہ شخص کو اس معاملے میں گرفتار کیا ہے، جس نے گرفتاری کے بعد فلسطین کو آزاد کرو کے نعرے لگائے۔ برطانوی خبر رساں ادارے رائٹرز کی رپورٹ کے مطابق بدھ کی رات واشنگٹن ڈی سی میں کیپٹل یہودی میوزیم میں منعقد ایک تقریب کے بعد فائرنگ کے واقعے میں اسرائیلی سفارت خانے کے عملے کے 2 ارکان ہلاک ہوئے ہیں، اور کہا جا رہا ہے کہ جس شخص کو گرفتار کیا گیا، گرفتار ہوتے ہی اس نے فلسطین کو آزاد کرو، فری فلسطین کے نعرے لگائے۔
ناظرین آخری بڑی خبر اس وقت میری نگاہوں کے سامنے ملک کے شام کو لے کر آ رہی ہے۔ جی ہاں، شام کے نائب سفیر نے سلامتی کونسل اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں خطاب کرتے ہوئے یہ کہا کہ شام کی تعمیر نو کی بنیاد مملکت سعودی عربیہ کے ریاض کی ملاقات میں رکھی گئی۔ اقوام متحدہ میں شام کے نائب سفیر ریاض غدور نے اقوام متحدہ کی سیکورٹی کونسل کے اجلاس سے خطاب میں کہا ہے کہ شام کے اندر صدر احمد الشارع، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کے درمیان ریاض میں ہونے والی تاریخی ملاقات نے ملک شام کی تعمیر نو کی بنیاد رکھ دی ہے۔ ریاض نے ٹرمپ کی جانب سے شام پر عائد پابندیاں ختم کرنے کے فیصلے کو بہادرانہ اور مثبت اچھا قدم قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس فیصلے سے ملک شام میں امن کی بحالی اور تعمیر نو کا عمل تیز ہوگا اور ملک کے اندرونی حالات میں واضح طور پر بہتری آئے گی۔ نائب سفیر نے اپنے خطاب میں واضح کیا کہ شام نفرت انگیز بیانی اور ملک کی تقسیم کے کسی بھی منصوبے کو مسترد کرتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ نیا شام ایک پرامن اور شراکت دار ریاست بنے گا جو اختلافات اور تصادم کے میدان سے دور ہوگا۔ انہوں نے عالمی برادری سے مطالبہ کیا کہ وہ اسرائیل پر دباؤ ڈالے تاکہ وہ شامی سرزمین سے اپنی فوجیں واپس بلائے۔ تو میں حکیم جاوید، کیا آپ کو شوگر ہے یا آپ کے بدن میں درد رہتا ہے جیسے جوڑوں کا درد، نسوں کا درد، گٹھیا ہوا ہے؟ اس کے علاوہ اگر آپ کو بواسیر ہے، خونی والی ہو، مسے والی ہو، اور اگر آپ اپنی شادی شدہ زندگی کو لے کر خوش نہیں ہیں تو آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ یہاں گارنٹی کے ساتھ جڑی بوٹی سے علاج کیا جاتا ہے۔ تھینک یو سو مچ۔ حکیم فرید جو کہ خاندانی دیسی دواؤں سے علاج کرتے آ رہے ہیں، جیسے مردانہ طاقت، لیکوریا، شوگر بنا انگریزی دوائی بنا پرہیز کے ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ جوڑوں کا درد، گھٹنوں کا درد، کمر درد، کھجلی، بواسیر، خون یا مسے والی، وزن کم کرنا، وزن بڑھانا، تل مسے، آنکھوں کے اوپر کی چربی، بالوں کا جھڑنا، بالوں میں کیڑا لگنا، بھی کانٹیکٹ۔ مردانہ طاقت حاصل کرے 72 گھنٹوں کے اندر، وہ بھی جڑی بوٹیوں دوارا۔ حکیم یعقوب خان سے کانٹیکٹ کریں جو کہ 75 سالوں سے حکمت کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جوڑوں میں درد، گردوں میں پتھری، شوگر، کھجلی، لیکوریا کا گارنٹی سے علاج کیا جاتا ہے۔ ابھی کانٹیکٹ